اور یہ جتنا جلاؤ گھراؤ املاک تباہ ہو رہی ہے، اور اتنے عقل کے اندھے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یار شہداء تو سب کے سامنے ہی ہوا کرتے ہیں نا، شہداء کی یادگاروں کو گرانا اور یہاں تک کہ کلمہ طیبہ والے بورڈ کو لاٹھیاں ماری گئی، اکھیڑ دیا گیا، یہ تربیت ہوئی ہے لوگوں کی، یہ نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں۔ معذرت ہمیں ایسے نئے پاکستان کی ضرورت نہیں جس میں کلمہ طیبہ کا احترام ہی نہ رہے، جس کلمہ کے نام پر یہ ملک بنا۔ چلو اگر کچھ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں، بھئی تمہاری یہ تربیت ہے، اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کو روکو۔ اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا کہ چلو یہ کلمہ طیبہ والا معاملہ ہے، تمہارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، پاک فوج پورے ملک کی ہے، ہر پاکستانی کی ہے، اس سے اختلاف بنتا ہی ہے۔ اور اٹھا کے دیکھ لو انڈین میڈیا، وہاں پر جناب ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ آج جو کام انڈیا اور دوسرے بڑے بڑے ہمارے دشمن 75 سالوں میں نہیں کر سکے، اس سیاست کے نام پر یہ 2-4 دنوں میں لوگوں نے کر دیا۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، بھئی اختلاف تو میرا آپ کے ساتھ ہو، تمام ملک کی املاک کرو، یہ بات بنتی ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ اپنی جگہ کم ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ ایسے کرداروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ان کی یہ جرأت، یار میں کہتا ہوں چلو ساری باتیں ایک طرف رکھو، آرمی سے اختلاف ہے، بعض آرمی کے ذمہ داروں سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بنیاد پر گھروں کو آگ لگا دینا، املاک کو آگ لگا دینا، اور شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان تک کو نہ چھوڑنا، چلو یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتہ نہیں آپ نے یہ دیکھی کہ نہیں، میں نے دیکھی ویڈیو کہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں اس بورڈ کے اوپر جس پر یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کو گرا دیا، گھر میں آگ لگائی گئی، نہ قرآن بچا نہ کچھ اور بچا۔ کہاں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں۔ کس نام پر؟ سیاست کے نام پر۔ اور دشمن خوش ہو رہا ہے۔ ہم جو چاہتے تھے ہمیں نہ پیسہ خرچ کرنا پڑا، ہمیں نہ بندے خریدنے پڑے، ان کے اندر کے لوگوں نے ہی ان کی آرمی کو یہ یوم سیاہ دکھا دیا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. پہلے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، ان کی فطرت میں یہ بات لکھ دی کہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے معزز و محترم بندے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، انہیں جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے آگے بڑھنے کا تصور بھی ان کے ہاں نہیں. اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دے دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، تو ان کے بارے میں واضح کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کے لیے جو جگہ مختص ہو جائے، خاص کر لی جائے، اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا کہ یہاں پر بالخصوص انسان آئیں، اللہ کی عبادت کریں اور تمام کے تمام عبادت کے مناسک کو وہ ادا کریں. اور پھر اس کے ساتھ سب سے اہم عبادت ارکان اسلام میں سے جو صرف ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے، حج، وہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ خاص کر دیا گیا. وہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ، وہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا. قرآن نے بتایا ان اول بیت، پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے کہ وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ ہے الذی ببکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا اللہ کے نبی جی کون سا گھر پہلا ہے، کون سی پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر، پہلی مسجد وہ ہے مسجد حرام بیت اللہ شریف. پوچھا گیا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پھر بنائی گئی مسجد اقصی. انبیاء کی پیشانیوں کی سجدہ گاہ، جہاں پر انہوں نے پیشانیاں رکھ کر اللہ کی عبادت میں سجدہ کیا، مسجد اقصی بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام نے
سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہاں پر نماز ادا کی۔ تو پوچھا کہ اللہ کے نبی ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے؟ پہلے مکہ میں بیت اللہ بنا، پھر بعد میں مسجد اقصی بنی، تو آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا گیپ ہے ان کے درمیان۔ بیت اللہ شریف، مسجد حرام، مسجد اقصی، بیت المقدس سے 40 سال بڑی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عظیم الشان یہ گھر بیت اللہ، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کی عظمت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کا احترام ہونا چاہیے۔ کسی بھی وجہ سے اس کے بارے میں دل میں کدی لانا، میل رکھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ، خاص طور پر پاک و ہند کے مسلمانوں کا، مذہبی تعصب آ جائے، سیاسی تعصب آ جائے تو اس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں رہتا کہ ہمارے مقدسات، ان پر بھی ہمارے ان غلط نظریات اور گندے عقیدوں کی وجہ سے زد پڑتی ہے۔ ہم کتنے لوگ ہیں اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، کئی ایک ایسے بدنصیب ہیں جو جانا ہی نہیں چاہتے، کہتے وہاں پر چونکہ حکومت اور لوگوں کی ہے تو اس لیے ہمارا اور ان کا مسلک میچ نہیں کرتا، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ وہاں پر جو حج کروانے والا امام ہے اس کا مسلک اور ہے، ہمارا اور ہے، ہم تو اس کے پیچھے حج نہیں کریں گے۔ وہاں نمازیں پڑھانے والے ائمہ کا مسلک اور، ہمارا اور۔ آپ اندازہ کریں کیا حالت و کیفیت بن چکی ہے۔ سیاسی طور پر لے لو، ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی گندی سیاست چل رہی ہے، شاید اس سے پہلے اس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے، جب بھی مذہب کے اوپر حرف آئے گا، مسلمان کم از کم جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رغبت موجود ہے، اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ تعلق ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، آپ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کے مقابلے میں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے معاملے میں کوئی بھی بدبخت آ جائے، اس کا ہمارے دل میں کتنا بھی احترام کیوں نہ ہو، اگر وہ اس طرح سے موازنہ کرنے پر آئے یا وہاں اس کے ذریعے یا اس کی آڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پامال ہو، مسلمان اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ آج کیا سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا پر آپ نے یہ انتہائی کفریہ باتیں سن نہیں لی کہ عمران خان کے والدین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد سب سے افضل ہیں؟ کہاں گیا اسلام و ایمان؟ 1400 سال کی ساری تاریخ چھوڑ کر آج یہ غلاظت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہمارا مذہب سب سے آگے ہے، ہمارا دین سب سے آگے ہے۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، پھر سارے انبیاء کے والدین کہاں رکھیں گے آپ؟ سارے صحابہ، صلحاء، اتقیاء، ان کے والدین کو کہاں رکھیں گے آپ؟ کسی کے پاس عقل نہیں، اور یہ سارا کچھ سیاست کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور کہتے جو قربانیاں دینے والے ہیں اس وقت اس سیاست کے لیے، اور یہ جو جتنے بھی یہ کام ہوئے، فسادات ہوئے، ان میں جو مرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سارے صحابہ ہیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، سیاست کے نام پر۔ کہنے والا کہتا ہے میری تربیت اللہ ویسے ہی کر رہا ہے جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے۔ اب بتائیے پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہ وہ باتیں نہیں میں کر رہا جو آف دی ریکارڈ ہو۔ کھولیے میڈیا، دیکھیے سوشل میڈیا پر، سنیے، سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر ہم اپنے مقدسات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم
وہاں جانے کا ہمیشہ خیال رکھنا، دل میں ارمان رکھنا، شوق رکھنا، اللہ موقع دے میں وہاں جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال دیے گئے، آپ کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں اور آپ اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں اے بیت اللہ، اے مکہ مکرمہ، میرا تجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی اس گھر کے ساتھ محبت، اور یہ گزشتہ جو آپ سن چکے ہیں، اللہ کے ہاں روئے زمین پر سب سے محبوب خطہ وہ اللہ کا وہ گھر ہے اور وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے اس کو ثواب کی جگہ بنایا، امن کی جگہ بنایا، اور کہا یہاں پر ہر طرح کی عبادت ہوگی، لوگ آئیں، اعتکاف کریں، طواف کریں، قیام کریں، سجدہ کریں، کسی بھی وقت کوئی آ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہے اس کے لیے وہاں کوئی پابندی نہیں۔ اور اللہ نے کلیئر کیا، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے اس گھر کو ثواب کی جگہ بنا دیا، یہاں آؤ، نماز ادا کرو، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں، یہ یاد رہنا چاہیے، عجیب عجیب قسم کی باتیں اور فتنے ہیں، خود ساختہ لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں بہت ساری، یہاں سے جاتے ہیں مسجد حرام کے اندر کلیئر الفاظ ہیں حدیث کے، صلاۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں، حدود حرم میں نہیں۔ کل بھی ایک بزرگ بات کر رہے تھے، ایک بندہ عمرے پر جانے لگا، اس کو انہوں نے کہا دیکھنا مسجد حرام میں سے تمہاری کوئی نماز رہنے نہ پائے۔ دوسرا ساتھ سے بول رہا، اس نے سن لی بات، وہ کہنے لگا نہیں حدود حرم میں جہاں مرضی پڑھ لو، 1,00,000 کا ہی ثواب ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، زیارات پر چلے گئے، مسجد حرام سے نمازیں رہ گئی، اور اس طرح کے بہت سارے کام، اور خود سے بات بنا لی حدود حرم یعنی پورے مکہ میں جہاں بھی نماز پڑھ لو اس کا ثواب 1,00,000 کا ہی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، صلاۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں نماز ادا کرنا، ایک نماز، اس کا ثواب اللہ نے 1,00,000 نماز کا رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ہے اللہ کا خوبصورت گھر، ثواب کی جگہ، اور پھر طواف صرف کسی کا ہو سکتا ہے، وہ جو کعبہ ہے نا بیت اللہ شریف، صرف طواف اس کا ہے، اور وہاں پر طواف کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رفع قدما، جس بندے نے ایک قدم طواف کرتے ہوئے اٹھا لیا، او وضع قدما، اسی طرح اس نے اپنا قدم زمین پہ رکھا، یوں اٹھایا یوں رکھا، ایک ایک قدم کے اٹھانے اور رکھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا کرتا ہے، کتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات، اللہ اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، 10 گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس ایک قدم کے اٹھانے یا رکھنے پر اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ 10 نیکیاں مل گئیں، ایک ایک نیکی کا اجر اللہ کیا کس قدر زیادہ، گناہ مٹ گئے، پھر 10 درجے بلند ہونا، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، فرمایا جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے گھر کا طواف کرنا، آج کل ذرا کچھ مجبوریاں بن گئی، اصلاح ضروری ہے، بہت سارے خوش نصیب آپ میں سے کوئی عمرے کے لیے گیا، کوئی جا رہے ہیں، اور
اسی طرح سے بہت سارے جن کو اللہ سعادت دے گا حج کی، وہ یاد رکھیں طواف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ بیت اللہ کے بالکل قریب میں رہیں، انتظامی معاملات ہیں، وہاں پر پابندی ہے، احرام کے بغیر نہیں جائیں گے۔ آپ نے عمرہ کرنا ہے، آپ آئیے، احرام پہنا ہوا ہے، طواف کر لیجئے۔ ہمارے بہت سارے احباب وہاں سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں، یہاں سے پوچھتے ہیں، اور یہ اگر احرام پہن کے چلے جائیں، یعنی کہ 2 نمبری سے وہاں جا کے بھی باز نہیں آنا، یہاں تو نہیں نا آتے، دیسی گھی ہے، خالص دیسی گھی بک رہا ہے، خالص لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کا مطلب ہے 2 نمبر بھی بک رہا ہے، یہاں پر 2 نمبری چلتی ہے، وہاں بھی کوشش ہے، نہیں بالکل نہیں۔ آپ کیوں اس طرح کا قدم اٹھائیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو کہ آپ چکمہ دیں؟ یاد رکھیے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، بندہ بندوں سے تو چھپ سکتا ہے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، لیکن اللہ سے چھپنا ممکن نہیں ہے۔ یار آپ نے ضرور 15 طواف کرنے ہیں، آپ ایک ہی کر لو، ذرا ٹکا کے کرو، دل لگا کے کرو، اذکار کرتے ہوئے کرو، اوپر کے پورشن میں کرو، اللہ سے لو لگا کے رکھو، قرآن پڑھتے رہو، درود شریف پڑھو۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہماری توجہ ہوتی ہے مقدار کی طرف۔ ایک بھائی ملا، کہتا ہے عمرہ کر کے آئے ہیں تو میں نے ایک دن 15 طواف کر لیے، میں ادھر اندر ہی چلا گیا، بیگم میری میرے ساتھ تھی، وہ مجھ سے آگے تھی طواف کرنے میں، کیونکہ عورتوں کے لیے پابندی نہیں، مردوں کے لیے ضروری تھا، تو کہتا میں نے بھی جناب کوشش کی، ہمت کی، اور جناب جا کے اتنے طواف کر لیے۔ اب میرے عزیزوں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے مقدار کو دیکھنا ہے، جہاں بھی آپ قرآن میں پڑھیں کہیں نہیں کہا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ایکم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں، اللہ کہتا میں نے یہ دیکھنا ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ 15 طواف کی بجائے ایک ہی کر لو، اور اس میں اللہ سے یہ لو لگائی ہو، تو آپ کی یہ توجہ ہو، کیا معلوم وہ اٹھا ہوا ایک قدم ہی آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کا کام کریں کہ جس سے انتظامی معاملات میں بھی خلل پڑے اور آپ کا دل بھی جو ہے کھٹکتا رہے، ضمیر ملامت کرتا رہے یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر اسی طرح سے آپ صرف اس بات پر توجہ رکھیں کہ میں نے مقدار کو بڑھانا نہیں، معیاری کام کر لیں۔ تو بہرحال اللہ نے کہا میں نے اپنے اس گھر کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دیا، اور اگلی بات اس کو امن کی جگہ بنا دیا، یہاں پر جو آئے گا ہمارے گھر میں امن پا جائے گا۔ من دخلہ کان آمنا، جو خوش نصیب اللہ کے اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں، اس کو کسی قسم کا خوف نہیں، اور اللہ نے اپنے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے محترم قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم ھذا البلد، اللہ نے صرف بیت اللہ شریف کو ہی نہیں پورے کے پورے مکہ کو محترم قرار دے دیا، من اول یوم، پہلے دن سے کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے محترم ہی محترم ہے۔ وہاں پر انسان تو انسان، آپ وہاں کی جو جھاڑیاں ہیں، وہاں کے جو پودے ہیں ان کو نہیں آپ اکھیڑ سکتے، وہاں کی گھاس نہیں آپ کاٹ سکتے، وہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے، ایسا امن والا یہ شہر۔ تو اللہ نے فرمایا جب میرے 2 نبیوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ میرا گھر بنایا نا، تو اس وقت میں نے کہا اپنے ان دونوں نبیوں سے طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک کر دو۔ اے عظیم المرتبت پیغمبروں، اے خلیل اللہ اور اے ذبیح اللہ، خلیل اللہ جد الانبیاء، آپ دونوں باپ بیٹا میرے گھر کی صفائی کرو، طہارت کرو، اور اس کو صاف ستھرا کر دو، کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، دوسری جگہ کا للطائفین والقائمین والرکع السجود، کوئی طواف کے لیے آنا چاہے، کوئی اعتکاف کے لیے آنا چاہے، کوئی
ہر قسم کی عبادت بجا لائے. اور وہاں کی عظمت تو یہ ہے وہاں پر کوئی ممنوع وقت بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے متولیوں سے کہا تھا اللہ کے اس گھر میں جب بھی جس وقت بھی جو بھی مسلمان آ کر عبادت کرنا چاہے اس کو تم نے روکنا نہیں ہے. وہ ہے عظیم الشان اللہ کا گھر, اس کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے. اور اس لیے کہ اللہ کو سب سے محبوب وہ گھر ہے, وہ ہمارا قبلہ ہے, وہ ہمارا کعبہ ہے, اس طرف منہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں. اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت, اللہ نے ثواب بھی بے پناہ رکھا, امن سکون بھی بہت رکھا. اور وہاں پر جا کر جو روحانی طور پر بندے کو سکون ملتا ہے اس کی کوئی اور جگہ مثال پیش کر ہی نہیں سکتی. پھر یہ صفائی ستھرائی آج دیکھ لو, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر کس خوبصورتی سے عمل ہوتا ہے. بیک وقت لاکھوں لوگ ہیں, طواف ہو رہے ہیں, لیکن طواف رکنے نہیں پاتا کہ ساتھ ساتھ صفائی بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے خوبصورت انتظامات کیے. تو میرے عزیزوں, اللہ کے اس گھر کی تعظیم, اس کی حرمت کا خیال کرنا, اس کے تقدس کو محفوظ خاطر رکھنا, اور پھر وہاں جانے کی آرزو رکھنا. چلے گئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے, دوبارہ جانے کی خواہش رکھے, نہیں گئے تو اللہ سے دعا التجا, اللہ تو جب موقع دے گا ہم جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے, آپ خواب میں دیکھتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تقریباً کوئی 5-6 سال ہو گئے. خواب میں دیکھا کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, احرام پہنا ہوا ہے. تڑپتے تھے نا ہمیشہ, صحابہ کی بھی آرزو خواہش کہ جائیں, جا کر وہاں پر طواف کریں, عمرہ کریں. آپ کے دل میں بھی ہمیشہ یہ خواہش. خواب آ گیا, آپ نے صحابہ کو بتایا, تیاری کی, احرام پہن کر آ گئے. حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا, اور اس وقت آپ کی جو کیفیت, آپ نے بڑا اصرار کیا, بھئی مکہ والوں ہمارا کوئی لڑنے کا پروگرام نہیں, دیکھو ہم نے احرام پہنا ہوا ہے, اور اس سے بھی اگلی بار ہم قربانی کے جانور لے کے آئے. 5-6 سال ہمیں مکہ سے دوری میں گزر گئے, ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں, عمرے کے لیے آئے ہیں, ہمیں جانے دو. انہوں نے جانے نہیں دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن بتاتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, جہاں تمہیں روک دیا جائے نا کہ اب تم نہیں جا سکتے, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, جو قربانی میسر ہو وہ کر دو اور احرام کھول دو, اور پھر اگلی بار آ کر عمرہ یا حج جو کرنا ہے وہ کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا, اور پھر اگلے سال آ کر آپ نے اللہ کے گھر کا وہاں پر طواف کیا اور عمرے کو مکمل کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں جانے کی ہمیشہ خواہش رکھنی چاہیے, ان مقدس مقامات کی دل میں محبت ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صالح عمل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أما بعد, رواں ہفتے 2-3 دن سے جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے, یقیناً ہر درد دل رکھنے والا مسلمان
پاکستانی اس بات سے انتہائی رنجیدہ ہے، اور یقین جانیے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ دشمن نے جو پلاننگ کی اور ہمیشہ سے اس کی یہ کوشش رہی کہ یہ پاکستان اور پاکستان کی یہ آرمی، اس کو ہم شکست نہ دے سکے، اور آپ کے اس پاک وطن کی اور پاک آرمی کی خدمات کا دائرہ کہاں کہاں تک وسیع ہے، وہ شاید 95% پاکستانیوں کو علم بھی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہر بات بتانے والی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے دشمنوں کو اس بات کا ادراک ہے، یہ میرے کہنے کی بات نہیں۔ امریکہ ذلت آمیز انداز میں افغانستان سے نکلا تو اس نے کس کو الزام دیا کہ ہمیں شکست سے دوچار کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ پاکستان۔ پاکستان میں تو میں اور آپ بھی بستے ہیں، آخر وہ کون لوگ ہیں جن کا اس میں کردار ہے؟ روس آیا، گرم پانیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا تو کس نے؟ آج اللہ کے دشمنوں کے نشانے پر اگر افغانستان نے اس کو شکست دی تھی تو بدلہ افغانستان سے لینا۔ پاکستان سے بدلہ لینے میں صبر یہ آتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ہے، اور یہ جتنا جلاؤ گھراؤ املاک تباہ ہو رہی ہے، اور اتنے عقل کے اندھے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یار شہداء تو سب کے سامنے ہی ہوا کرتے ہیں نا، شہداء کی یادگاروں کو گرانا، اور یہاں تک کہ کلمہ طیبہ والے بورڈ کو لاٹھیاں ماری گئی، اکھیڑ دیا گیا، یہ تربیت ہوئی ہے لوگوں کی۔ یہ نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں۔ معذرت، ہمیں ایسے نئے پاکستان کی ضرورت نہیں جس میں کلمہ طیبہ کا احترام ہی نہ رہے، جس کلمہ کے نام پر یہ ملک بنا۔ چلو اگر کچھ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں، بھئی تمہاری یہ تربیت ہے، اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کو روکو۔ اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا کہ چلو یہ کلمہ طیبہ والا معاملہ ہے، تمہارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، پاک فوج پورے ملک کی ہے، ہر پاکستانی کی ہے، اس سے اختلاف بنتا ہی ہے۔ اور اٹھا کے دیکھ لو انڈین میڈیا، وہاں پر جناب ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ آج جو کام انڈیا اور دوسرے بڑے بڑے ہمارے دشمن 75 سالوں میں نہیں کر سکے، اس سیاست کے نام پر یہ 2-4 دنوں میں لوگوں نے کر دیا۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، بھئی اختلاف تو میرا آپ کے ساتھ ہو، تمام ملک کی املاک کرو، یہ بات بنتی ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ اپنی جگہ کم ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ ایسے کرداروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ان کی یہ جرأت، یار میں کہتا ہوں چلو ساری باتیں ایک طرف رکھو، آرمی سے اختلاف ہے، بعض آرمی کے ذمہ داروں سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بنیاد پر گھروں کو آگ لگا دینا، املاک کو آگ لگا دینا، اور شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان تک کو نہ چھوڑنا، چلو یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتہ نہیں آپ نے یہ دیکھی کہ نہیں، میں نے دیکھی ویڈیو کہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں اس بورڈ کے اوپر جس پر یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کو گرا دیا، گھر میں آگ لگائی گئی، نہ قرآن بچا نہ کچھ اور بچا۔ کہاں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں۔ کس نام پر؟ سیاست کے نام پر۔ اور دشمن خوش ہو رہا ہے۔ ہم جو چاہتے تھے ہمیں نہ پیسہ خرچ کرنا پڑا، ہمیں نہ بندے خریدنے پڑے، ان کے اندر کے لوگوں نے ہی ان کی آرمی کو یہ یوم سیاہ دکھا دیا ہے۔ آئیے پاکستانیوں، ہم پاکستانی اللہ کے فضل و کرم سے، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کی ایک ایک چیز ہماری ہے،
سیاست سیکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، سیکھنی ہے تو آج ان کے غلاموں سے سیکھو۔ ایک شخصیت وہ بھی ہے جس پر پاکستان کی عدالتوں کے اندر کیس چلے، سارا عالم کفر اس کے خلاف، اور باہر کے پریشر کی وجہ سے پاکستان میں اس کے اوپر ایک پتا بھی توڑنے کا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ چلو ان پر تو بڑے بڑے مقدمات ہیں نا، وہ شخصیت جس پر ایک بھی مقدمہ نہیں، پابندی لگ گئی 31 سال، اس کے ساتھیوں کو 100 سال کی سزائیں سنا دی گئی، لیکن دیکھو تربیت ہے نا کہ اس ملک کے اندر کوئی ایک پتا بھی کسی نے باہر نکل کر نہیں توڑا۔ سمجھو عقل والوں کے لیے اس میں بڑا سبق موجود ہے۔ کون ہے اس ملک کے خیر خواہ؟ کون ہے اس ملک کی قدر کرنے والے؟ کون ہے شہداء کے حقیقی معنوں میں وارث؟ وہ آج بھی پابند سلاسل ہیں، اپنی جماعت کی قربانی دے دی، اپنی ساری املاک ان کے ایک لفظ پر ان کے سپرد کر دی، لیکن کوئی ایسا احتجاج نہیں، کوئی ایسا جلاؤ گھراؤ نہیں، کوئی اس قسم کا اقدام نہیں۔ جلا دو، وہ فلاں کا گھر جلا دو، وہ فلاں کی املاک تباہ کر دو، وہ یہ کر دو، وہ کر دو۔ میں عرض کروں، حقیقت بات یہ ہے جس قدر اللہ نے اس جماعت کو، حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالیٰ کو تربیت یافتہ نوجوان اور لوگ دے رکھے ہیں، شاید دوسری کسی جماعت کے پاس اس کا تصور بھی نہ ہو، لیکن الحمدللہ وہ لوگ نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا امیر محترم کا حکم ہے، بس جو امیر کا حکم ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور یہاں پر عدالت بڑھا کے پوچھتی ہے آپ گرفتار ہو گئے جناب، اور آپ کے بعد یہ پوچھ رہے ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو اندر تھا۔ بھائی لیڈر بنا یہ بری ذمہ ہو سکتا ہے اس قسم کے اقدام سے؟ ہمارے دلوں کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ آرمی کے گزر رہے قافلے، پتھراؤ ہو رہا ہے، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، یہ کوئی انڈین آرمی ہے؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوتا ہوں، نفرت رکھنی اپنے دلوں میں امریکہ کی آرمی کی رکھو، بات بنتی ہے یار۔ نفرت رکھنی ہے تو انڈین آرمی کی رکھو دل میں۔ پاکستان آرمی کی نفرت دل میں رکھنے والا پاکستانی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ بات ہے ہماری کھری اللہ کے فضل سے۔ کسی امریکی کو دیکھا ہو کتنا کچھ ظلم ڈھایا امریکی فوج نے؟ کبھی کسی نے اپنی زبان پر اپنی آرمی کے خلاف کو بکواس کی ہو؟ انڈین آرمی کو تھوڑا ظلم ڈھاتی ہے یار؟ اتنا ہی سوچ لو، احمد آباد میں، گجرات میں کیا کچھ ظلم نہیں ڈھایا گیا، اس کے باوجود انڈیا کے مسلمانوں نے انڈیا کی آرمی کے خلاف زبان پر ایک حرف نہیں لائے، حالانکہ وہ غیر مسلم آرمی ہے، اور ہماری مسلمان آرمی اور ہم پاکستانی اور اپنی سیاست کے اندر اس آرمی کو ہم کھینچ رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے، کوئی غور کرنا چاہیے۔ آؤ ہم بحیثیت عوام کے، پاکستانی ہونے کے، اپنے ملک سے وفا رکھیں، اپنے ملک کے اداروں سے وفا رکھیں، پاکستان کی ایک ایک چیز سے وفاداری کا ثبوت دیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں یا اللہ یہ میرا ملک جس طرف کو چل پڑا ہے اس کی حفاظت فرما۔ یہ عوام کا اور آرمی کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں تباہی ہی تباہی ہے۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، اور ہمیں ہمارا رستہ صاف ہو جائے، جو کام ہم نے کرنا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے کر لیں۔ تو میرے عزیزوں ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اس کو ہر قسم کے انتشار، خلفشار، فتنے فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ جو اس کو تباہ کرنے کے درپے ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو اس قسم کی اپنی زبانوں پر گندی باتیں لاتے ہیں یا اپنے دماغوں میں سوچتے ہیں کہ اس وقت 1971 میں مشرقی پاکستان بنا تھا اور اب مغربی پاکستان بنے گا، یا اللہ ان کے گندے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے، ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرما، اس کا یا اللہ اس کو غلبہ عطا فرما، اس کو سربلندی عطا فرما، اس کی ہر چیز کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اگلی گزارش میرے عزیزو، اللہ کے فضل و کرم سے
اپنے یہاں اداروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، شعبہ حفظ اور اسی طرح سے شعبہ کتب بچوں کے لیے بچیوں کے لیے الحمدللہ ساری تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے چھٹیاں آ گئی تو انشاءاللہ العزیز پیر سے دوبارہ کلاسز کا آغاز ہوگا، تو آپ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، بچیاں بڑی تعداد میں داخل ہو رہی ہیں الحمدللہ، اسی طرح سے بچے بھی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنے بچوں کا انتخاب فرمائیں۔ ابھی جو بچے ماشاءاللہ پرائمری کر چکے تو ان کو حفظ کے لیے لائیں، جو بچے مڈل پاس ہو چکے ہیں یا ابھی میٹرک کے امتحان دے رہے ہیں ان کو منتخب کریں کہ وہ اللہ کا دین پڑھیں، حدیث پڑھیں، ترجمہ تفسیر پڑھیں، دیگر علوم نبوت پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس وقت اسی طرح سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں جو دینی تعلیم کے علاوہ ادارے ہیں، دنیاوی ادارے، سکول، کالجز، یونیورسٹیز، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نوجوان نسل کے لیے ہمیشہ کوشش کی جہاں ان کی دینی ضرورت پوری ہو وہاں پر ان کی دنیاوی تعلیم کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے۔ اسی تناظر میں ہمارے پیارے بھائی ہیں رانا عادل خلیق صاحب، ماشاءاللہ انجینئر عادل خلیق صاحب، بہت سارے احباب ان سے واقف ہیں، اسٹار کالجز اور اکیڈمیز کا ان کا نیٹ ورک ہے الحمدللہ، اللہ انہیں جزا دے۔ انہوں نے ہمارے علاقے میں ہاکس اکیڈمی کے نام سے سیٹ اپ کو شروع کیا ہے اور الحمدللہ ہماری آپس کی بہت گہری مشاورت ہے۔ تو یہ کالج روڈ پر الجنت میرج ہال یعنی کھوکھر چوک، اسی لائن کے اندر مین پر یہ کیمپس اللہ کے فضل و کرم سے بنا دیا گیا ہے۔ آپ کے جو بچے مڈل پاس ہو چکے ہیں ان کو 9th 10th کے لیے، جو بچے 9th کر چکے ہیں آگے چلنا ہے ان کو تو FA FSC تک، اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ BA BSc کی کلاسز بھی اللہ کے فضل سے کروائی جا سکیں تاکہ چلو سارے نہ صحیح جتنے بچوں کو بچیوں کو ہم بچا سکیں اس دلدل سے، اس غلاظت سے جو حال ہو رہا ہے ہماری اکیڈمیز میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ سب کو ہی پتہ ہے۔ ہر شریف النفس ماں باپ بیچارے پریشان ہیں کہ بچیوں کے اخلاق تباہ، بچوں کے اخلاق تباہ، اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا گندا کلچر اتنا عام ہو چکا ہے، مذہبی گھرانے سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ چراغ جلا دیا ہے، اب میں اعلان بھی اسی تناظر میں کر رہا ہوں، اب آپ میں سے جس کا دل چاہتا ہے اس چراغ سے روشنی حاصل کرنے کو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اولین فرصت میں وزٹ کرے۔ بڑا بہترین آئیڈیل لوکیشن ہے، آئیڈیل پارک کے سامنے ہے، کالج روڈ کے اوپر ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر پورا تعلیم کا، تعلم کا، ایجوکیشن کا، معیار کا پورا خیال رکھا جائے گا تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دور میں ہم انشاءاللہ العزیز آگے سے آگے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بزرگ راجہ عاشق صاحب وفات پا گئے، اور اسی طرح ہمارے بھائی ہیں رمضان بھائی، ان کی والدہ وفات پا گئی۔ کل ان کا فون آیا تو کہہ رہے تھے ماں کی وصیت تھی لیکن دور تھے، بر وقت رابطہ نہیں ہو سکا، تو ابھی انشاءاللہ ہم نماز جمعہ کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔